الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ رمضان المبارک کی برکت سے بھرپور مالا مال فرما۔ یا الہ العالمین، اس مغفرت والے عشرے کے جانے سے پہلے ہم سب کی، ہمارے والدین کی، ہمارے اہل و عیال کی اور تمام ایمان والے بھائیوں اور بہنوں کی مغفرت فرما۔ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور لیلۃ القدر نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، ماہ رمضان المبارک پوری تیزی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے سامنے سے رواں اور دواں ہے۔ ان قریب ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہم سے رخصت ہوگا اور ہم اور آپ اس کے تیسرے اور آخری عشرے میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ یہ اسلام کی پہلی جنگ عظیم جنگ بدر کی تاریخ ہے، اور آج کے سنی دعوت اسلامی کے اس ہفتہ واری اجتماع میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اسی جنگ عظیم کے حوالے سے اور اللہ رب العزت کی مدد کے حوالے سے اپنے شعور کے مطابق کچھ گفتگو کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ رب تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اسلام کتنی قربانیوں کے بعد ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، آج وہ لوگ جو مسلمان ہو کر بھی دین پر عمل نہیں کرتے، وہ لوگ جو مسلمان ہو کر بھی قرآن و سنت پر عمل نہیں کرتے، وہ لوگ جو مسلمان ہو کر بھی حرام کاموں میں مبتلا ہیں، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کی حقیقی عظمتوں سے آشنا نہیں ہیں۔ اگر اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، صحابہ اکرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا مطالعہ کریں، تو انہیں اچھی طرح سے اس بات کا احساس ہوگا کہ اسلام بہت آسانی سے ہم تک اور آپ تک نہیں پہنچا، بلکہ اللہ کے نیک بندوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، تو ہزاروں قربانیوں کے بعد دین ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، صحابہ اکرام نے، شہداء اکرام نے، اولیاء اکرام نے دین کو بچانے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، آج کے دور میں اس کی دور دور تک مثال بھی نہیں پائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے دین کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن ہم اور آپ ہیں کہ آج دین پر عمل کرنے کے لیے اپنا وقت قربان کرنے کو تیار نہیں ہیں، اپنا گھر چھوڑنے کو یعنی گھر سے نکلنے کو تیار نہیں ہیں، اپنا مال، وہ مال جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، مال قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن صحابہ اکرام کی زندگی میں آپ دیکھیں تو انہوں نے صرف جو ہے تن من دھن قربان کرنے کا زبانی دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے
اسے عملی جامہ پہنایا تھا اور عمل کے میدان میں اتر کر صحابہ کرام نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے قربان کر دیا تھا۔ اور یہ انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ 1450 سال ہو چکے، لیکن آج بھی نہ قرآن کو بدلا جا سکا ہے، نہ اسلام کو بدلا جا سکا ہے، اور نہ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور اسلام کے قانون اور احکام کو بدلا جا چکا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگرچہ اس 1450 سال میں اسلام نے بڑا اتار و چڑھاؤ دیکھا ہے، بہت سے دشمن آئے جن دشمنوں کا مقابلہ کیا، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں آج بھی اسلام مخالف قوتیں اسلام کو مٹانے کی یا اسلام کے اندر فیر بدل اور قرآن میں چینجز کرنے کی سازشوں میں مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ آپ اگر اپنے ملک ہندوستان کی بات کریں تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اپنے ملک ہندوستان میں بھی اسلام کے اوپر نہ جانے کتنے الزامات عائد کیے جاتے ہیں اور اسلامی قانون پر نہ جانے کتنی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ تو یہ صرف آج کا طوفان و ہنگامہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی بار اسلام نے ایسے ہنگاموں کو دیکھا ہے، اسلام نے ایسے طوفان کا مقابلہ کیا ہے، لیکن ہر دور میں اللہ رب العزت نے اپنے کچھ ایسے بندوں کو پیدا فرمایا ہے کہ جن بندوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اسلام کی حفاظت کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہی کی قربانیاں ہیں کہ اسلام صحیح سلامت ہم تک اور آپ تک آج پہنچا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، 2 ہجری میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر روزہ فرض فرمایا، 2 ہجری میں زکوٰۃ کا حکم آیا، اور 2 ہجری ہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ مسلمانوں کو جمع کر کے بجماعت عید کی نماز پڑھایا ہے۔ تو 2 ہجری کے ساتھ بہت سی تاریخیں جڑی ہوئی ہیں، اسی میں اسلام کی پہلی جنگ بھی پائی جاتی ہے کہ 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو اسلام کی پہلی جنگ عظیم جنگ بدر واقع ہوئی۔ اس جنگ کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ تاریخ نگاروں نے بڑی الگ الگ تاریخیں لکھی ہیں، لیکن تمام لکھنے والے جو ایک بات پر متفق ہیں وہ یہ ہے کہ مکہ معظمہ سے ہجرت کرنے کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں اسلام تیزی کے ساتھ جو ہے پھیلنے لگ گیا تھا۔ وہ اسلام جو مکہ معظمہ میں بہت آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا اور اکا دکا لوگ مسلمان بن رہے تھے، مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد وہ اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیلا، یہاں تک کہ پورے کے پورے قبیلے آتے تھے اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاتے تھے۔ ایسے میں مکہ کے کافروں کو بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے مدینہ منورہ میں رہنے والے کفار و مشرکین کو، یہود و نصارہ کو خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد انہیں مسلمانوں کے خلاف اکسایا اور کہا کہ یہ لوگ باغی ہیں جنہیں تم نے پناہ دے رکھا ہے، یا تو تم ان کا مقابلہ کرو یا تو تم ہمارے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی یہودیوں کو خط لکھ کر مکہ کے کافروں نے اس بات پر اکسایا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں، یعنی اندرونی طور پر ان میں دشمنی ہو اور آپس میں جو ہے جنگ شروع ہو جائے۔ مکے والوں نے یہ سازش کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی، آپ نے تمام مدینہ منورہ والوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے ان کے سامنے ایک خطبہ پڑھا، آپ نے ایک تقریر دی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ کا یہ خطبہ جو تھا شروع سے آخر تک اس میں امن و امان کی بات تھی، اس میں بھائی چارے کی بات تھی، اس میں اطمینان و سکون کی بات تھی، قتل و غارت گری کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس بات کو واضح کیا کہ ہم مکے سے ہجرت کر کے یہاں اگرچہ آ گئے لیکن ہم سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، تم جس طرح سے زندگی اطمینان و سکون سے گزارتے تھے اسی طرح سے مدینے میں اطمینان و سکون و آزادی کے ساتھ زندگی گزارو، ہم کسی کا حق پامال کرنے نہیں آئے ہیں،
بلکہ ہم بھی یہاں کی آزاد ہوا میں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو، آپ کی تقریر کو سننے کے بعد جو یہودی تھے انہوں نے جنگ کا ارادہ ترک کر دیا۔ گویا مکے کے کافر اپنے منصوبے میں پھیل ہو گئے، انہوں نے دیکھا کہ ہماری چال نہیں چلی۔ اب وہ انتظار میں بیٹھے تھے کہ مکے کے مدینے کے یہودیوں نے تو مسلمانوں سے جنگ نہیں کی، لیکن ہمارے ہاتھ موقع لگا تو ہم اسے جانے نہیں دیں گے، بلکہ ہم مسلمانوں کا ضرور مقابلہ کریں گے۔ اور جانتے اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ تاریخ میں آتا ہے کہ کئی مرتبہ، اگر آپ نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ مکہ شریف سے مدینہ منورہ بہت دوری پر ہے، تقریباً 350-400 کلومیٹر کا جو ہے ڈسٹینس ہے، اتنی دوری ہے۔ لیکن اس کے باوجود مکے کے شریر لوگ مدینہ منورہ کے قریب تک آتے تھے، اور مدینے کے لوگوں کی چراگاہوں میں جو جانور چارہ چرتے تھے ان جانوروں کو وہ اپنے ساتھ اٹھا کر مکے لے جاتے تھے، یعنی چھیڑ چھاڑ کی مسلسل کوشش وہ کر رہے تھے۔ اسی طرح سے ہجرت کے 2 سال ہو گئے، مکے کے کافروں نے ایک منصوبہ رچا کہ جتنا بھی کاروبار ہم اس وقت کریں گے، اس کاروبار میں جو منافع ہوگا اس منافع کا ایک خاص حصہ ہم اپنے پاس جمع کریں گے بطور فنڈ، اور اس فنڈ کے ذریعے ہم اسلحہ تیار کریں گے، ہم جو ہے جنگ کا سامان اکٹھا کریں گے، اور مسلمانوں سے جب کبھی جنگ ہو تو ہم اسی مال کو اس کام میں استعمال کریں گے۔ تو یہ سارا پلان مکے میں چل رہا تھا۔ اسی درمیان ابو سفیان جو تھا مکے کا سردار، وہ ایک تجارتی قافلہ لے کر ملک شام گیا تھا، اور وہ ملک شام سے واپس مکہ معظمہ کی طرف پلٹ رہا تھا، یعنی تجارت کا سامان بیچ کر اچھا خاصا مال کما کر وہ لوٹ رہا تھا۔ اس تجارتی قافلے میں بھی مکے کے بڑے بڑے سرداروں کا مال تھا۔ ابو سفیان کی قیادت میں 40 لوگ تجارتی قافلہ لے کر گئے تھے، اور اس تجارتی قافلے کے حوالے سے یہ بات طے ہوئی تھی کہ جو بھی پروفٹ ہوگا اس پورے منافع کو جو ہے مسلمانوں کی جنگ کے لیے استعمال کیا جائے گا، مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کیا جائے گا۔ سارا پلان تیار کر رکھا تھا، بس موقع کے انتظار میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ نے صحابہ اکرام کی ایک میٹنگ بٹھائی، جس میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، یعنی وہ جو مدینے کے رہنے والے تھے انہیں انصاری صحابہ کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کر کے مدینہ سے آئے تھے، مکہ معظمہ سے آئے تھے، انہیں مہاجر کہا جاتا ہے، یعنی ہجرت کرنے والے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں تو دونوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جو ملک شام سے تجارت کر کے واپس مکے جا رہا ہے، اگر ہم درمیان میں ان پر حملہ کر دیں تو انہوں نے جو کچھ کمایا ہے وہ سارا مال ہمارے ہاتھ لگ جائے گا، اور جب وہ مال ہمارے ہاتھ لگ جائے گا تو انہی سے مقابلہ کرنے میں وہ مال ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو صحابہ اکرام ہجرت کر کے آئے تھے ان کے پاس تو سر چھپانے کو چھت تک نہیں تھا، کسی کے پاس ایک جوڑا کپڑا تھا، اسی ایک جوڑے کپڑے میں وہ گزارا کرتا تھا، کوئی کاروبار نہیں، کوئی مال و دولت نہیں، یہاں تک کہ جو مکہ معظمہ میں بڑے دولت مند کہلاتے تھے، ہجرت کے وقت وہ ساری دولت کو ٹھوکر مار کر خالی ہاتھ جو ہے مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ تو مسلمانوں کے پاس اس وقت گویا سرمایہ، اسلحہ، ہتھیار کچھ بھی نہیں تھا، نہ کھانے پینے کا اتنا سامان و فراوانی تھی۔ اب ایسے میں اگر حملہ ہو جاتا تو مقابلہ کرنے کے لیے کچھ تو تیاری چاہیے، تو اسی تیاری کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ دیا۔ اب تمام لوگوں نے متفق ہو کر اسے قبول کر لیا۔ فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ اکرام کو لے کر اب مدینہ منورہ سے نکلے میدان بدر کی طرف، کہ ملک شام جو قافلہ گیا تھا وہ جب مکہ معظمہ واپس جاتا تو درمیان میں میدان بدر آتا تھا۔ یہ میدان بدر جو ہے مدینہ منورہ سے 80 میل کی دوری پر ہے۔ وہاں پر 3 کنویں تھے، ان میں ایک کنواں جو تھا اس کا مالک یہودی تھا، اس کنویں کے مالک کا نام بدر تھا، اسی کی نسبت سے اس میدان کو بھی میدان بدر کہتے تھے۔ تو یہ جو تجارتی قافلہ مکے سے آتا جاتا تھا تو میدان بدر میں یہ آرام کے لیے رکا کرتے تھے۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی نیت سے، اسی ارادے سے نکلے کہ ہم میدان بدر تک پہنچیں گے، انہیں گرفتار کریں گے اور ان کا مال لوٹ لیں گے۔ قتل غارت گری کی کوئی بات نہیں تھی، خون بہانے کی، مارنے کی کوئی بات نہیں تھی، صرف جو ہے قبضہ کر کے مال لینا تھا۔ اب یہ یہاں سے نکلے، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں جب یہ نکلے تو بالکل نہتھے تھے۔ فرمایا گیا کہ 2 صحابی ایسے تھے جن کے پاس گھوڑا تھا، یعنی وہ گھڑ سوار تھے، گھوڑا تھا۔ 70 تھے جن کے پاس اونٹ تھے، اور 8 لوگ تھے تقریباً جن کے پاس تلواریں تھیں۔ علاوہ اس کے باقی لوگ خالی ہاتھ آئے تھے۔ اب جانتے جو خالی ہاتھ آئے تھے ان میں کچھ ایسے تھے جنہوں نے کھجور کی لکڑی ہاتھ میں اٹھا رکھی تھی۔ اب کھجور کی لکڑی ظاہر ہے کہ میدان جہاد میں لے کر جانا یہ عقل مندی کی بات تو نہیں ہے۔ میدان جنگ میں لے کر جانا کھجور کی لکڑی، جہاں مقابلہ تیر تلوار کا ہو، جہاں مقابلہ گھوڑے اونٹ کا ہو، وہاں پر کھجور کی ٹہنی بلا کیا کام دینے والی۔ لیکن وہاں مقصد جو تھا وہ جنگ تھا بھی نہیں، بلکہ صرف انہیں ڈرا دھمکا کر ان کے مال پر قبضہ کرنا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ابو سفیان چونکہ قریش کے سردار میں سے تھا، بڑا تجربے کار تھا، اسے بھنک لگ گئی، اس نے فوراً جو ہے اس راستے کو بدلا اور وہ دوسری طرف سے ہوتا ہوا مکہ معظمہ کے راستے پر چل پڑا۔ لیکن اس نے حفاظت کے طور پر ایک شخص تھا جس کا نام تھا زمزم بن عمرو غفاری، زمزم بن عمرو غفاری کو تیار کیا اور کہا کہ تو تیزی سے گھوڑا بڑھا یا اونٹ کو بڑھا اور مکہ معظمہ جا، اور اس سے پہلے کہ مدینے والے ہمیں آ گھیرے اور حملہ کر دے، تو جا کر وہاں سے کچھ ہتھیار بندوں کو ساتھ لا تاکہ حملہ ہو تو وہ مقابلہ کر سکے، حفاظت کر سکے۔ اب زمزم بن عمرو غفاری جو تھا وہ تیزی سے اپنی اونٹنی کو لے کر مکے کی طرف چلا، اور یہاں ابو سفیان نے راستہ بدلا اور وہ میدان بدر سے بہت دور کا راستہ لے کر مکہ معظمہ کی طرف چل پڑا۔ فرمایا گیا زمزم بن عمرو غفاری جو تھا یہ مکہ معظمہ کی سرحد میں داخل ہونے سے پہلے اس نے ایک چال چلی، اس نے اپنی اونٹنی کے نتنے کو جو تھا تلوار سے چیر دیا، اپنے گریبان کو چاک کیا، زمین سے خاک اٹھائی اور اپنے سر پر ڈالا۔ عرب میں دستور تھا کہ جب غم کی خبر دینی ہوتی تو خبر دینے کا انداز یہ ہوا کرتا تھا۔ تو اس طرح سے وہ اونٹنی کے نتنے کو پھاڑ کر سر پر دھول مٹی ڈالتا، گریبان چاک کرتا، مکہ معظمہ میں داخل ہوا اور شور گل کرنے لگا۔ تم اطمینان سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہو، وہاں مسلمانوں نے ہم پر قبضہ کر لیا، مسلمانوں نے ہم پر حملہ کر لیا، ہمارا سارا مال ہتھیا لیا، ہمارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اب جب زمزم غفاری یوں شور گل کرنے لگا، ہنگامہ بپا ہو گیا پورے مکے میں۔ وہ تو پہلے سے چڑے بیٹھے تھے، اب ان کے ہاتھ موقع لگ گیا، انہوں نے فوراً جو ہے اعلان کرنا شروع کیا۔ ہر طرف سے تقریباً 950 ہتھیار بند ہاتھ میں تلوار لہراتے ہوئے نکل آئے۔ ہر گلی کوچے سے آواز آتی تھی، خون کا بدلہ خون، خون کا بدلہ خون۔ اب ابو جہل کی قیادت میں تقریباً 950 کی فوج اکٹھا ہوئی، اور اکٹھا ہونے کے بعد میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ابو جہل نے اعلان کیا ہم جس موقع کی طاق میں بیٹھے تھے موقع ہاتھ لگ گیا ہے، ہم نے اس کی پہل نہیں کی بلکہ مسلمانوں نے خود ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا۔ اب یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے بلکہ ہمیں موقع ملا ہے، ہم صفِ ہستی سے مسلمانوں کو، پیغمبر اسلام کو اور اسلام کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ اس نے چاروں طرف جو ہے اس طرح کا اعلان کر دیا، لوگوں کا خون جو تھا جوش مارنے لگا، ہر طرف سے تیاریاں شروع ہو گئی۔ فرمایا گیا اب فوج کو تیار کر کے ابو جہل خانہ کعبہ کے پاس آتا، اور خانہ کعبہ کے پاس آ کر وہ کہنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے ہم بہت پرانے دین پر ہیں اور محمد جو ہے یہ نئے دین پر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمارے دین کو چھوڑا ہے، ایک نئے دین کا اعلان کر دیا۔ اے اللہ تو جانتا ہے ہم حق پر ہیں، وہ غلط ہے، تیرے نزدیک ہم عزت والے ہیں، وہ ذلت والے ہیں۔ اے اللہ اب جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہو تو ضرور اس کی مدد کرنا۔ یہ کہہ کر ابو جہل فوج کو لے کر مکہ معظمہ سے روانہ ہوا۔ اب اگر اسے یوں کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ ابو جہل دعائیں نہیں کر رہا تھا بلکہ خانہ کعبہ کے سائے میں خود اپنے لیے بد دعائیں کر رہا تھا۔
کہ اللہ تو جسے پسند کرتا ہے تو اس کا ساتھ دینا، اے اللہ جو تیرے نزدیک عزت والے ہیں تو انہی کی عزت کو بڑھا دینا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، یہاں فوج روانہ ہو گئی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 313 نہتے مجاہدین کو لے کر جب پہنچے تو آپ کو پتا چلا کہ ابو سفیان تو راستہ بدل کر جا چکا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر 2 لوگ مکے سے آ رہے تھے، ان 2 لوگوں کو بڑھ کر مجاہدین نے گرفتار کیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کو جاسوسی کرنے کے لیے روانہ کیا مکے کی طرف، کہ مکے کی کیفیت اور مکے کا حال کیا ہے۔ اب فرمایا گیا کہ یہ 2 لوگ جو تھے، ان لوگوں نے سارا معاملہ بیان کر دیا کہ ابو جہل کی قیادت میں، عتبہ شیبہ کی قیادت میں مکہ معظمہ سے ایک لمبی چوڑی فوج جو ہے آپ لوگوں کے مقابلے کے ارادے سے نکلی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فوج میں کتنے لوگ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم گن تو نہ سکے وہ کتنے ہیں، لیکن ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہے، ان کے پاس جو ہے اسلحے بھی ہیں، شراب بھی ہے، ناچنے گانے والی، حوصلہ افزائی کرنے والی عورتیں بھی ہیں۔ وہ مکمل تیاریوں کے ساتھ نکلے ہیں اور ان کا منصوبہ اچھا نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندازاً بتاؤ کہ فوج کتنی بڑی لمبی چوڑی ہے؟ تو جانتے ان دونوں نے کہا ہم نہیں بتا سکتے کہ فوج کتنی لمبی چوڑی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، جب رات وہ ٹھہرے تھے راستے میں تو کھانے کے لیے انہوں نے اونٹ ذبح کیا تھا، تو کیا تم نے دیکھا کتنے اونٹ ذبح کیے گئے؟ تو جانتے انہوں نے جواب دیا، ایک نے کہا مجھے اندازے سے لگتا ہے کہ 9 اونٹ ذبح کیا تھا، دوسرے نے کہا مجھے لگتا ہے کہ 10 اونٹ ذبح کیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ 9 اور 10 اونٹ جو ہے اگر وہ ذبح کر رہے ہیں ایک وقت کھانے کے لیے تو ان کی فوج جو ہے وہ تقریباً 900 سے 1000 کے درمیان ہے۔ میرے آقا نے اعلان کیا کہ ان کی کوانٹٹی جو ہے وہ تقریباً 900 سے 1000 کے درمیان۔ یہاں ابو سفیان کو پتا چلا کہ زمزم غفاری نے غلط خبر دی اور وہاں سے فوج نکل پڑی ہے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے، تو اس نے ایک اور قاصد کو روانہ کیا، تیزی سے جا اور جا کر ابو جہل عتبہ شیبہ کو روک، کہہ دے کہ کوئی فائدہ نہیں حملہ کر کے، کیوں چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، ہم بچ بچا کر نکل آئے تو ہم بالکل سیف ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے جنگ کرنے کی۔ اب وہ قاصد بھی آ پہنچا، یہ یہاں سے نکلے، وہ راستے میں ملا، اس نے آ کر خبر دی۔ تو جانتے ہو اس پر بہت سے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ جب جنگ ہوئی ہی نہیں، قتل و غارت گری ہوئی نہیں، بلکہ ہمارا قافلہ جو ہے وہ سیف مکہ پہنچنے والا ہے، تو کیا ضرورت ہے مسلمانوں سے جنگ کرنے کی، چلو ہم واپس جاتے ہیں۔ اس میں 2 گروپس بن گئے، ایک گروپ کہتا تھا کہ چلو واپس چلیں، اور ایک گروپ کہتا تھا کہ جب یہاں تک آ گئے تو واپس نہیں جائیں گے۔ ابو جہل جو تھا، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، اس نے اعلان کیا سب کو جمع کر کے، اس نے کہا تم میں کون ہے جو واپس جائے گا، اور تم میں کون ہے جو میرا ساتھ دے گا اور مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجائے گا؟ ہر عرب والے ہیں اور عرب کا دستور ہے جب وہ میدان جنگ کی طرف نکلتے ہیں تو بن لڑے وہ واپس نہیں جاتے۔ ہماری تلواریں اگر نیام سے نکل چکی ہیں تو بن مسلمانوں کو قتل کیے یہ نیام میں واپس نہیں جائیں گی۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ تم آگے بڑھو اور آگے بڑھ کر موقع ہاتھ لگا ہے، مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹا دو۔ اگر تم نے آج ان کا مقابلہ نہ کیا تو آئندہ پھر تم کبھی ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اس طرح جوش و ولولے والی ایک تقریر ابو جہل نے دی۔ اب ابو جہل نے جب یہ تقریر دی تو وہ لوگ جو جانے کا ارادہ کر چکے تھے ان لوگوں نے بھی ابو جہل کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا، گویا سارے کے سارے اس بات پر ٹھہر گئے، کچھ لوگ متفق ہو کر، کچھ لوگ مجبوراً من مار کر، لیکن سارے تیار ہو گئے کہ ہم چلیں گے اور مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔ اب جو قاصد آیا تھا اس قاصد کو ابو جہل نے بھیجا کہ تو ابو سفیان کے پاس جا اور ابو سفیان سے کہہ دے کہ اب مکے نہ جا بلکہ تو اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں آ جا اور ہمارے ساتھ تو بھی جنگ میں شریک ہو جا۔ ابو سفیان کو بھی پیغام پہنچایا گیا، 40 لوگوں کا دستہ لے کر ابو سفیان بھی آئے، شریک ہو گئے۔ ابو سفیان نے بھی ابو جہل کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ بڑا ضدی تھا، ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ
तस्लीम के पैरदीवानों, आखिरकार ये मैदान बदर की तरफ रवाना होते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 16 रमजान मुबारक को फरमाया गया आप भी सहाबा इकराम को लेकर मैदान बदर की तरफ रवाना हुए, लेकिन वहां पहुंचने से पहले आपने दोबारा सहाबा को जमा किया और जमा करके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबियों, अब इस वक्त हमारे सामने दो मार्का है। एक तो अबू सुफियान जो जा रहा है तिजारती काफला लेकर, हम आगे बढ़ें और जाकर उसको गिरफ्तार कर लें, या तो हम चलें और मक्के से जो कुफ्फार का लश्कर आया है हम उसका मुकाबला कर लें। बताओ तुम्हारी क्या राय है? तो फरमाया गया अक्सर सहाबा ऐसे थे, खास करके जो अंसारी थे, अक्सर ये कहते थे कि जंग करके फायदा नहीं, चलो अबू सुफियान के लश्कर काफले पर हमला करें और वहां चलकर हम तिजारती माल को लूट लें, हम उस पर कब्जा कर लें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कोई जवाब ना दिया। सिद्दीक अकबर समझ गए, उमर फारूक आजम फौरन समझ गए कि इनका मंशा क्या है, मर्जी रसूल क्या है। फौरन सिद्दीक अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़कर मक्के के कुफ्फार मुशरिकीन का मुकाबला करें। सैयदना उमर फारूक आजम ने भी यही कहा, यहां तक कि सहाबा ने मुत्तफिक होकर यह जवाब दिया कि जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला है हमें वो फैसला मंजूर है। इसके बाद जानते हो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारी सहाबा की तरफ देखा, यानी जो मदीने के बाशिंदे थे वो खामोश बैठे थे, तो इस पर जानते हो एक अंसारी सहाबी के जो एक काफिले के एक जो है कबीले के सरदार थे, वो खड़े हो गए और उन्होंने खड़े होकर कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ये समझा कि सिद्दीक अकबर ने जवाब दे दिया ये जवाब काफी है, उमर फारूक आजम ने जवाब दे दिया ये जवाब काफी है, लेकिन आप हमारी तरफ देखते हैं तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सुन लें, हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह नहीं हैं कि जब मन्नो सलवा खाने की बात आई तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत साथ दिया, लेकिन जब काफिरों से लड़ने की बात आई तो उन्होंने कहा मूसा इस पर हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, अब ये मामला तुम्हारा और तुम्हारे रब का है, तुम जानो अल्लाह जाने, हम इस पर तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। ऐ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कौमे मूसा की तरह नहीं हैं, बल्कि हमने जिस वक्त आपके हाथों पर इस्लाम कबूल किया था उस वक्त अपनी जानें भी हमने आपके हवाले कर दी थी, अपना माल भी हमने आपके हवाले कर दिया था। अगर आप हमें हुक्म दें कि पहाड़ों से टकराना है तो हम पहाड़ों से बेचूचरा टकरा जाएंगे, अगर कहेंगे समुद्रों में गोता लगाना है तो हम बेचूचरा समुद्रों में कूदने को तैयार हैं, अगर आप हमें हुक्म दें कि हमें जलती हुई आग में कूदना है, आपके हुक्म पर जलती हुई आग में कूदने को तैयार हैं, आपकी जो मर्जी है ऐ आका हम उसके लिए तैयार हैं। फरमाया गया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हथियार अपने हाथ में तलवार लेकर जिराह बांधकर बाहर निकलते हैं। अब तमाम मुहाजिर और अंसारी साहबा जो थे वो समझ गए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा जो है वो कुफ्फार मुशरिकीन से जंग का है। अब फरमाया गया तमाम सहाबा तैयार हैं, इसमें कुछ 9 उम्र के बच्चे भी हैं, उन्हें वापस किया जाता है और 313 मुजाहिदीन को लेकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर की तरफ पहुंचते हैं। 17 रमजान मुबारक को जब मैदान बदर में पहुंचते हैं तो जानते हो बहुत से सहाबी ऐसे थे जिनका रोजा था और बहुत से ऐसे थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर जिन्होंने रोजा इफ्तार कर लिया था। और जानते हो रोजेदारों का हाल भी क्या था, किसी के पास एक खजूर थी, आधी सेहरी में खाता था, आधा इफ्तार के लिए रखता था, और कई ऐसे थे जो एक ही खजूर को चूस कर सेहरी भी करते थे, उसी से इफ्तार भी करते थे। ये कैफियत थी सहाबा इकराम की और ये मामलात थे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, जब मैदान बदर में पहुंचे तो जो कुआं था बदर का उस पर काफिरों ने कब्जा कर लिया था। उन्होंने अपने खेमे ऐसी जमीन पर गाड़ दिए थे जो जमीन रेतीली थी, यानी जहां की जमीन बहुत आसानी से चलने फिरने के लायक थी, जमीन सख्त थी। अब सहाबा इकराम जब पहुंचे हैं तो उनके लिए पानी का भी कोई इंतजाम नहीं था, इसी तरह से जमीन जो थी वो ऐसी थी कि जिसमें चलना फिरना बड़ा दुश्वार था। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों,
वहां शैतान ने वसवसा पैदा करने की कोशिश की, शैतान ने सहाबा के दिलों में यह बात डालने की कोशिश की कि देखो कुफ्फार और मुशरिकीन की फौज को देख लो, अगर तुम इनसे टकराओगे तो यह खुदकुशी करने की तरह होगा, अगर तुम इनसे टकराओगे तो तुम्हारे पास असलहे भी नहीं है इनका मुकाबला करने के लिए, इनके पास पीने को पानी है, तुम्हारे पास पीने को पानी नहीं है, इनकी जमीन अच्छी है, चलने फिरने में आसानी है, तुम्हारे पास तो अच्छी जमीन नहीं, बल्कि तुम चलते हो तो तुम्हारे पैर जमीन में धंस जाते हैं। अब सहाबा इकराम के दिलों में शैतान ने यह वसवसा पैदा किया। फरमाया गया अचानक जो है आंधी आती है और उस आंधी तूफान ने सारा नक्शा बदल कर रख दिया। अचानक आंधी आती है, उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है। जब बारिश शुरू हो गई तो जिस जमीन के ऊपर कुफ्फार मुशरिकीन ठहरे थे वो जमीन दलदल में तब्दील हो गई है, उनका चलना फिरना उस जमीन पर दुश्वार हो गया है। और सहाबा इकराम की जो जमीन थी जहां वो पहले चल नहीं पाते थे, उस रेतीली जमीन पर जब पानी पड़ा है तो जमीन सख्त हो गई है और चलने में सहाबा के लिए आसानी हो गई है। आसमान से मुसलसल बारिश होती रही, सहाबा इकराम ने जो है हौज बना लिया, अच्छा खासा पानी उसके अंदर जमा कर लिया। अब सबकी हिम्मत बढ़ गई, सबके हौसले बढ़ गए, अल्लाह की मदद हमारे लिए है, अल्लाह की मदद जाहिर होनी शुरू हो गई। अब फरमाया गया रात का सन्नाटा जब छाता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आप अपने सरे मुबारक को सजदे में रखकर दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, ये जंग से पहले की रात है, ये 17 रमजानुल मुबारक की रात है, अभी दिन का उजाला छटा नहीं है, रात का अंधेरा है। फरमाया गया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत सजदा में अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह तू हमारी मदद फरमा, ऐ अल्लाह ये तेरे बंदे सिर्फ तेरी जात पर भरोसा करके निहत्ते निकल आए हैं मैदान में, ऐ अल्लाह अगर तूने इनकी मदद ना की तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला ना होगा, ऐ अल्लाह ये मेरी 13 साल की मेहनत मशक्कत का नतीजा है, ऐ अल्लाह ये मैंने ताइफ के बाजार में जो पत्थर खाए हैं उस पत्थरों के खाने का ये नतीजा है, ऐ अल्लाह अबू बकर को मैंने कलमा पढ़ाया है, उमर को मैंने कलमा पढ़ाया है, उस्मान वाली को मैंने कलमा पढ़ाया है, बिलाल और तलहा को मैंने कलमा पढ़ाया है, जुबैर को मैंने कलमा पढ़ाया है, ऐ अल्लाह ये मेरा 13 साल की मेहनत का सरमाया है, अपना सब कुछ लुटाकर मैंने ये जमा किया है और जो कुछ मेरी 13 साल की जमा पूंजी है ऐ अल्लाह मैं तेरे नाम पर मैदान बदर में लेकर आ गया हूं, अगर आज ये कत्ल कर दिए गए तो फिर कयामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला ना होगा, ऐ अल्लाह तू इनकी मदद फरमा। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं हालत सजदा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते जाते हैं, आपके कांधे मुबारक पर चादर पड़ी है, वो सरक सरक कर गिर जाती है, सिद्दीक अकबर उठा कर रखते हैं, दोबारा उठा कर रखते हैं, फिर उठा कर रखते हैं, यहां तक कि उनसे रहा ना गया, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ आका बस कीजिए, अल्लाह आपकी दुआ को रायगा नहीं जाने देगा, अल्लाह जरूर हमारी मदद फरमाएगा, ऐ आका अपने सर को उठा लीजिए, ऐ आका अपने सर को उठा लीजिए। फरमाया गया बहुत देर के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक को उठाते हैं, उसके बाद खेमे से बाहर निकलते हैं, साथ सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, सैयदना उमर फारूक आजम को आवाज देते हैं, उमर फारूक आजम भी करीब आते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में पड़ी एक टहनी को उठाया है, एक लकड़ी के टुकड़े को उठाया है और फिर रात के अंधेरे में मैदान बदर में जाते हैं, वहां पहुंचकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दायरा खींचते हैं और दायरा खींचकर ऐलान करते हैं कल जब दिन का उजाला छटेगा तो इसी दायरे के अंदर देखना अबू जहल मारा जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं, एक और दायरा खींचते हैं, फरमाते कल यहां उतबा मारा जाएगा, एक और दायरा खींचते हैं, कल यहां शैबा मारा जाएगा, एक और दायरा खींचते हैं, फरमाते कल कुफ्फार का फला सरदार इस दायरे के अंदर पड़ा होगा। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, ये इल्म गैब नहीं तो और क्या है। सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं रात के अंधेरे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में जो दायरा खींचा था, जब मैदान जंग का गर्दो गुबार छटा है तो हमारी आंखें देखकर हैरान रह गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काफिर के नाम का जो दायरा खींचा था उस काफिर की लाश उस दायरे से एक जर्रा भी बाहर न थी, बल्कि जिसका नाम जहां लिख दिया था हर काफिर की लाश जो है उसी दायरे के अंदर हमें पड़ी हुई नजर आती है।
یہ علم غیب بھی ہے اور یہ نبی کا اختیار بھی ہے، یہ نبی کا اختیار بھی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جب صبح ہوئی، جنگ شروع ہوئی، تو سب سے پہلے کافروں کی طرف سے 3 بڑے بڑے خاندان و حسب نسب والے آئے، ان میں عتبہ شیبہ بھی تھا، ایک شخص اور بھی۔ مسلمانوں کی طرف سے 3 انصاری صحابی آگے بڑھے، تو ان تینوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم مدینے کے لوگ ہیں، فلاں قبیلے فلاں خاندان سے تعلق رکھتے، ہمارا نام یہ ہے۔ تو ان تینوں کافروں نے آواز دے کر کہا تمہارا ہم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، تم کیوں آتے ہو مقابلے پر؟ تم سے ہمارا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو ہمارے برابری والوں کو بھیجو، ہمارے پاس تو ہمارے خاندان والوں کو بھیجو، ہمارے پاس تو ان کو بھیجو جو مکے سے بھاگ کر یہاں اپنی جان بچانے آئے ہیں۔ فرمایا گیا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو اگر اپنوں ہی سے مقابلہ کرنا ہے، علی جاؤ تم جا کر مقابلہ کرو۔ اپنے چچا سے کہا حمزہ تم جاؤ جا کر تم مقابلہ کرو۔ ایک اور صحابی کو آگے بڑھایا، فرمایا گیا وہاں سے 3 ہیں، یہاں سے 3 ہیں، اور جانتے ہو پہنچتے حضرت علی کے مقابلے میں جو تھا، ایک ہی وار میں آپ نے اس کے جسم سے گردن کو جدا کر دیا ہے۔ حضرت حمزہ نے بھی آگے بڑھ کر اپنے مقابل میں جو تھا اس کو ایک ہی وار میں قتل کر دیا، لیکن جو تیسرے صحابی تھے اس کے مقابل میں جو ظالم تھا اس نے ایسا وار کیا کہ ان کا پیر کٹ گیا۔ اب پیر کٹ گیا تو زمین پر آ گئے۔ حضرت علی نے، حضرت امیر حمزہ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد تیزی سے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر ان دونوں نے مل کر وار کیا اور اس تیسرے کافر کو جہنم رسید کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد وہ جو صحابی زخمی ہوئے تھے جن کا پیر کٹ گیا تھا انہیں جو ہے اٹھا کر لے کر آئے اور لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ کہیں سبحان اللہ، قدموں میں ڈال دیا۔ اب جب قدموں میں لا کر ڈالا تو جانتے ہو کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا گواہ ہو جائیں کہ میں نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اے آقا دعا کریں اللہ مجھ کو شہادت کا مرتبہ عطا کرے، اسلام کی خاطر اللہ مجھ کو قربانی کا مرتبہ عطا کر دے۔ میرے آقا نے دعا فرمائی، خوب کہا کہنے والے نے، مولانا حسن رضا کیا خوب کہتے ہیں، گر وقت اجل سر تیری چوکٹ پہ جھکا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، جتنی ہو قضا۔ یعنی اس وقت میں بھی وہ نبی کے قدموں میں جان دینا پسند کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس کے بعد دونوں طرف سے حملہ ہوتا ہے۔ یہاں سے کفار کی فوج آگے بڑھی، یہاں سے مسلمان مقابلے میں پہلے ہوتا تھا الگ الگ لڑتے تھے، اس کے بعد حملہ آور ہوتے ایک ساتھ۔ فرمایا گیا کہ چونکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، کفار غالب نظر آنے لگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی کے لیے صحابہ کو آواز دی، اے میرے صحابیوں آگے بڑھو، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کا مقابلہ کرو، جنت تمہارے انتظار میں ہے، جنت تمہاری مشتاق ہے، آگے بڑھو، ان کا مقابلہ کرو۔ فرمایا گیا ایک نوجوان انصاری صحابی وہ دور کھڑے ہوئے کھجوریں کھا رہے تھے، جب انہوں نے یہ ولولہ انگیز آواز سنی، اعلان سنا، تو کھجوریں پھینک کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت اور میرے درمیان صرف موت کی دیوار حائل ہے؟ سر کٹے گا مجھے فوراً جنت ملے گی۔ آقا فرماتے ہاں ہاں جنت تمہارے انتظار میں ہے، جنت کو تمہارے لیے سجایا گیا ہے، یہاں اللہ کی راہ میں گردن کٹے گی اور وہاں اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ فرمایا گیا وہ کھجوریں پھینک کر نہتے میدان جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں اور چند لمحوں کے بعد وہ جام شہادت نوش کر کے جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی یوں ہی کھڑے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم یہاں کیا کرتے ہو؟ عرض کرتے آقا میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، میں ان کا مقابلہ کیسے کروں؟ فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ٹہنی اٹھا کر ان کے ہاتھ میں دے دی، کہا یہ لو اور اسے لے جا کر مقابلہ کرو۔ فرمایا گیا کہ وہ کھجور کی ٹہنی لے کر تلواروں کے بیچ میں کودے ہیں اور جانتے ہو صفوں کے صفوں کو پلٹ
पलटते हुए तकरीबन 3 काफिरों को अपनी उस खजूर की टहनी से जहन्नम रसीद कर दिया है और उसके बाद खुद जामे शहादत नोश कर लेते हैं। ऐ मुसलमानों, यहां हमारे और आपके लिए जो दर्स, जो पैगाम मिलता है, जो सबसे अहम बात समझने की है, वो ये है कि कल तक जब अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, कल तक जब सहाबा इकराम जो है अल्लाह की जात पर भरोसा करते थे, हुजूर के नाम पर निकला करते थे, जब वो असबाब पर नहीं खालिक के असबाब पर भरोसा करते थे, तो उस वक्त खजूर की टहनी भी मैदान जंग में तलवार का काम किया करती थी। और आज तलवार होकर भी अगर हम जलील ख्वार होते हैं, आज पेट्रोल होकर भी अगर हम मारे जा रहे हैं, आज रियाल और धन दौलत होकर भी अगर हमारे तख्ते और हुकूमतें पलटी जा रही हैं, हम रुस्वा और जलील किए जा रहे हैं, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि कल का मुसलमान खालिक के असबाब पर भरोसा करता था और आज का मुसलमान असबाब पर भरोसा करता है। हमने समझा अमेरिका हमारी मदद करेगा, हमने समझा इजराइल हमारी मदद करेगा, हमने समझा कि सऊदी अरब का अरबी हमारी मदद करेगा, हमने समझा हिंद की हुकूमत हमारी मदद करेगी। ऐ सरकार मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, अगर मुसलमानों के दिलों से इस सारे मदद का ख्याल निकल जाए और वो सिर्फ अल्लाह की जात पर तवक्कल कर ले, अल्लाह की जात पर भरोसा कर ले, तो यकीनन वो दिन दूर नहीं है। कल भी मेरे रब ने मैदान बदर में सहाबा की मदद की थी, आज भी वो मुसलमानों की मदद करने पर कादिर है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, एक सहाबी रसूल फरमाते हैं कि मैं मैदान जंग में था, काफिरों का मुकाबला चल रहा है, मैंने देखा कि 11 साल का बच्चा, एक 11 साल का नौ उम्र लड़का, उसने आकर मेरी चादर को खींचा। मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझसे कहने लगा कि चचा मुझे बताएं अबू जहल कहां है। अभी मैं उसका जवाब देता कि बाईं जानिब से दूसरे बच्चे ने चादर खींची, जिसकी उम्र 12 या 13 साल थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने भी मुझसे कहा चचा मुझे बताएं अबू जहल क्या है। तो मैंने उन दोनों बच्चों से कहा कि बेटा मैदान जिहाद में अबू जहल को तलाश करते हो, वजह क्या है? तो बच्चे कहने लगे कि हमने सुना है कि वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा गालियां देता है, वो बहुत बुरा भला कहता है। सुनो, जब हम अपने घर से निकले थे, हम दोनों भाई हैं, हम जब अपने घर से निकले थे तो हमारी माँ ने हमें यह वसीयत करके भेजा था, बेटा या तो अबू जहल के हाथों अपनी जान कुर्बान कर देना, या तो अल्लाह के नबी के दुश्मन को अपने हाथों से जहन्नम में पहुंचा देना। तो हम देखना चाहते हैं कि वो जालिम है कहां, या तो उससे लड़कर अपनी जान कुर्बान कर देंगे, या तो हम जो है उसको कत्ल करके जहन्नम रसीद कर देंगे। वो सहाबी कहते हैं अभी गुफ्तगू चल रही थी, अचानक मैंने देखा अबू जहल अपने घोड़े पर बैठा अकड़ता हुआ यहां वहां घूम रहा था। मैंने फौरन इशारा किया, वो देखो तुम्हारा शिकार तुम्हारे सामने है। अभी इतना कहना ही था कि वो दोनों बच्चे जो थे अपने हाथों में नन्ही नन्ही तलवार लेकर आए थे, तेजी से अबू जहल की तरफ दौड़ते हैं। अबू जहल संभल भी नहीं पाया था कि उन बच्चों ने नीचे से हमला करना शुरू कर दिया। अब जब पैर पर दोनों तरफ से तलवारें लगी तो अचानक हुए हमले की ताब ना ला सका, अबू जहल जमीन पर गिर गया। अब जब घोड़े से जमीन पर आ गया तो दोनों भाइयों ने हमला करना शुरू कर दिया। उसी दरमियान अबू जहल का बेटा इकरमा दूर से देखता था। जब अपने बाप की हालत देखी, इकरमा तलवार लेकर दौड़ता हुआ आया और आने के बाद उसने तेजी से तलवार मारी। एक सहाबी रसूल जिनकी उम्र 11 साल थी, जिनका नाम हजरत माज था, फरमाया गया उनके हाथ पर तलवार लगी। जब हाथ पर तलवार लगी तो हाथ कट गया, लेकिन कट कर जिस्म से जुदा नहीं हुआ, बल्कि वो जो है चमड़ी के जरिए लटक गया। उन्होंने बाएं हाथ में तलवार ली और तलवार लेकर एक भाई जो था वो अबू जहल को मारता रहा और दूसरे ने अबू जहल के बेटे इकरमा का पीछा करना शुरू कर दिया। फरमाया गया इकरमा कड़ियल जवान था, लेकिन जब 11 साल के हजरत माज ने मैदान बदर में उसे दौड़ाया है तो इतनी तेजी से जान बचाकर भागता था कि जैसे उसके पीछे कोई बच्चा नहीं बल्कि अल्लाह का शेर चला आता हो।
ہو۔ فرمایا گیا کہ حضرت معاذ جا تو رہے تھے لیکن وہ کٹا ہوا ہاتھ جو تھا خود فرماتے ہیں کہ میرے پیروں کے بیچ میں آ جاتا تھا، مجھے چلنے میں تکلیف ہوتی تھی۔ تو جانتے ہو انہوں نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں میں نے کٹے ہوئے ہاتھ کو زمین پر رکھا ہے، اس کے بعد میں نے اس پر اپنا پیر رکھا ہے اور پیر رکھ کر میں نے اس کو اتنی زور سے کھینچا ہے کہ جو چمڑی لگی تھی وہ چمڑی بھی الگ ہو گئی۔ اب وہ ہاتھ جسم سے جدا ہو گیا تو مقابلہ کرنے میں آسانی ہو گئی۔ اور فرماتے اسی طرح سے میں نے کٹے ہوئے ہاتھ سے پورے دن بھر جو ہے جہاد کیا ہے میدان بدر میں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس طرح سے کئی واقعات ملتے ہیں میدان بدر میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کرتے ہیں، اے اللہ وقت آ گیا ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے کا، اے اللہ تو اپنی مدد کو بھیج دے، اے اللہ یہ تیرے بندے تیری ذات پر بھروسہ کر کے اتر آئے ہیں میدان جہاد میں، اے اللہ اپنی مدد کو بھیج دے۔ فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، پھر سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اور مسکرا کر فرماتے ابو بکر دیکھو وہ جبرائیل علیہ السلام چلے آتے ہیں، اپنے ساتھ فرشتوں کی جماعت لے کر آتے ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ 1000 فرشتوں کو لے کر اترے ہیں۔ آپ آئیں تو حضور کے داہنی طرف آئیں ہیں کہ صدیق اکبر بھی داہنی طرف تھے اور جبرائیل علیہ السلام بھی داہنی طرف اترے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ تمام فرشتے جو میدان بدر میں ہماری مدد کے لیے آئے تھے ان سب کے سروں پر سفید رنگ کا امامہ شریف بندھا ہوا تھا، صرف جبرائیل نے زرد رنگ کا امامہ باندھا تھا، چونکہ قیادت کر رہے تھے تو ان کے امامے کا رنگ زرد تھا، علاوہ اس کے تمام فرشتوں نے سفید رنگ کا امامہ پہنا تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد 3000 فرشتوں کی فوج آئی ہے، پھر 5000 فرشتوں کی فوج آئی ہے، یعنی اللہ نے ایک ایک کر کے فرشتوں کو بھیجا ہے۔ جانتے ہو کفار و مشرکین جب واپس جاتے ہیں مکہ معظمہ، ابو لہب جو ان دنوں میں بیمار تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا لگتا تھا، اپنی بیماری کی وجہ سے وہ بدر میں نہ آ سکا، وہ فوراً لوگوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے بتاؤ کہ وہاں کا حال کیا تھا، مجھے بتاؤ کہ وہاں کے معاملات کیا تھے۔ تو جانتے ہو کفار کیا کہتے ہیں؟ کفار کہتے ہیں کہ ہم نے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سنی ہے، ہم نے ہوا میں تلوار لہراتے ہوئے دیکھا ہے، لوگ آتے تھے اور گردنیں کاٹ کاٹ کے جاتے تھے لیکن تلوار چلانے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا، گھڑ سوار کوئی نظر نہیں آتا تھا، یہ آسمانی مدد تھی۔ ابو لہب بھڑک گیا، کوئی آسمانی مدد ودد نہیں ہے، تم بکواس کرتے ہو، یہ مسلمانوں کا جادو ٹونا ٹوٹکا تھا معاذ اللہ۔ اس طرح سے بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے آسمان سے فرشتوں کی مدد بھیجا ہے کہ فرشتے ہاتھ میں تلوار لے کر آئے تھے، ان کے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سنائی دیتی تھی، گھوڑا کہیں نظر نہیں آتا تھا، ہوا میں تلوار لہراتی نظر آتی تھی لیکن تلوار چلاتا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ فلاں کافر کو تم نے کیسے قتل کیا؟ تو جانتے ہو کیا جواب دیتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے بہت دور تک دوڑائے چلا جاتا تھا، ان قریب تھا کہ میں ہاتھ اٹھاتا تلوار چلاتا اور اس کی گردن کو جسم سے جدا کر دیتا، اچانک کوئی ہم دونوں کے درمیان آیا اور اس نے تلوار ایسی ماری ہے ایک ہی وار میں اس کا سر کٹ کے زمین پر گر گیا۔ تو میرے آقا مسکرا کر فرماتے ہیں وہ جس نے اس کافر کے سر کو کاٹا ہے سنو وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ اللہ کا فرشتہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو ایک صحابی نے گرفتار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کے پریشر میں یہ بھی کافروں کی مدد کے اعتبار سے مکے سے آئے تھے فوج کے ساتھ، بڑے لمبے چوڑے تھے، انہیں ایک صحابی نے گرفتار کیا اور وہ صحابی جنہوں نے گرفتار کیا تھا وہ ناٹے قد کے تھے اور وہ بڑے دبلے پتلے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو دیکھ کر فرمایا کہ تم نے انہیں کیسے گرفتار کر لیا؟ یعنی یہ اتنے لمبے چوڑے اور رسیوں میں جکڑ کر تم لے کر آتے ہو، تم نے انہیں کیسے گرفتار کیا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ان کے پاس گیا گرفتار کرنے کی نیت سے تو ایک شخص آیا، وہ ایسا تھا جسے نہ میں نے پہلے دیکھا تھا نہ میں نے کبھی اس کے بعد دیکھا۔ اس شخص نے آپ کے چچا حضرت عباس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور پکڑ کر موڑ کر پیچھے کر دیا۔
جب اس نے پکڑ کر ہاتھ پیچھے کر دیا تو میں نے رسیوں سے اسے جکڑ دیا، تو اس طرح میں نے گرفتار کیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے وہی تو میں سوچ رہا تھا کہ تم نے انہیں کیسے گرفتار کر لیا؟ تو وہ جس نے ہاتھ پکڑ کر موڑا تمہاری مدد کی وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ اللہ کا فرشتہ تھا۔ اسی طرح فرمایا گیا میدان بدر میں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، باپ بیٹے کے مقابل تھا، بیٹا باپ کے مقابل تھا، ماموں سامنے ہے، چچا سامنے ہے، بھتیجا سامنے ہے، بھانجا سامنے ہے۔ ارے کئی تو میدان بدر میں ایسے بھی آئے تھے کہ مکے سے کافر باپ کافروں کے ساتھ آیا تھا اور مدینے سے عاشق رسول بن کر بیٹا اس کے مقابلے میں تھا۔ بیٹا جانتے ہو میدان بدر کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ مسلمان بن گئے تو دسترخوان پر ایک مرتبہ گفتگو نکلی تو کہنے لگے کہ ابا حضور میدان بدر میں کئی بار آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے لیکن میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا، آپ میرے والد تھے اس لیے میں نے تلوار نیچے کر لی، میں ہٹ گیا، میں نے آپ پر حملہ نہیں کیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فوراً فرماتے ہیں کہ یہ تیرا کفر تھا جس نے تجھے مجھ پر تلوار چلانے سے روکا۔ سن لے قسم اللہ کی، اگر تو میرے سامنے ایک مرتبہ آ جاتا تو میں تجھے اپنا بیٹا نہ سمجھتا بلکہ اللہ اس کے رسول کا دشمن سمجھ کر میں نے فوراً تیری گردن کو اتار دیا ہوتا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے اپنے ماموں کو قتل کیا۔ اسی طرح ایک صحابی مجھے نام یاد نہیں آتا، انہوں نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ تو میدان بدر میں حق و باطل کا فیصلہ ہو گیا اور صحابہ کرام نے اپنے ہی رشتہ داروں اپنے ہی خاندان والوں پر تلوار چلا کر بتا دیا کہ سارے رشتے ناتے بعد میں سب سے بڑا رشتہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوا کرتا ہے، ساری محبتیں بعد میں ہیں، سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ فرمایا گیا اس کے بعد کافروں میں انتشار پیدا ہوا، بھاگنا شروع کر دیا انہوں نے، 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 کافروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ تقریباً 14 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ کفار و مشرکین کی لاشوں کو جمع کرو۔ جمع کرنے کے بعد انہیں گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا، بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے اوپر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر آپ نے ایک سردار کا نام لیا، اے ابو جہل سن، اے عتبہ سن، اے شیبہ سن، تیرے رب کا جو وعدہ تیرے ساتھ تھا اس نے پورا کیا اور میرے رب کا وعدہ جو میرے ساتھ تھا اس نے پورا کیا۔ تم ذلیل و خوار ہوئے، اللہ نے ہمیں عزت دی، تم شکست کھا گئے، اللہ نے ہمیں کامیابی دی، تم ہمیشہ کے لیے مٹ گئے، اللہ نے ہمیں عزت عطا کی اور سربلندی عطا کی۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بے جان مردوں سے بات کر کے کیا فائدہ، یہ کہاں سننے والے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ سنو یہ تم سے بہتر سننے والے ہیں، یعنی میں جو ان سے اس وقت مخاطب ہوں یہ یوں ہی نہیں ہے بلکہ یہ تم سے بہتر سننے والے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہاں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی کلیئر ہوتا ہے کہ جب بعد مرنے کے ابو جہل سن سکتا ہے، عتبہ شیبہ سن سکتے ہیں تو بلا شبہ انتقال کے بعد اولیاء کرام بھی سن سکتے ہیں اور وہ بھی ہماری آواز کو سننے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو یہ پہلی جنگ تھی جس میں اللہ رب العزت نے مٹھی بھر مسلمانوں کو کھلی ہوئی فتح عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں اس دن کو یوم فرقان کے نام سے یاد کیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو یہ ان صحابہ کی قربانیاں تھیں۔ جانتے ہو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نزدیک سب سے بہتر صحابہ اکرام کون ہیں، یعنی مرتبے اور شان میں سب سے بلند مرتبہ اور شان کس کا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ جو میرے بدری صحابی ہیں، یعنی جو میدان بدر میں شریک ہوئے تھے، تمام صحابہ میں وہ سب سے افضل ہیں۔ محبت سے کہے تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں جو فرشتے ہیں ان فرشتوں میں وہ تمام فرشتے سب سے افضل ہیں
جو بدری فرشتے ہیں، یعنی جو مسلمانوں کی مدد کے لیے میدان بدر میں اترے تھے، اللہ نے ان فرشتوں کا مرتبہ تمام فرشتوں میں بلند فرما دیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو یہ میدان بدر ہے، یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ان کا چاہنے والا، ان کا ماننے والا اور ان کا نام لیوا بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ ہم اچھی طرح سے اس بات کو ذہن میں محفوظ کر لیں، اسلام ہزاروں قربانیوں کے بعد ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان صحابہ کرام کے قدموں میں زندگی اور انہی کے قدموں میں موت نصیب فرمائے۔ آخرت میں اللہ ہمارا حشر و نشر جو ہے اپنے انہی برگزیدہ بندوں کے ساتھ فرمائے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ چند معروضات تھے، میں نے اپنے شعور کے مطابق گوش گزار کیے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔